पुराने ज़माने में शिकार करने और शिकार पर जाने का रिवाज और शौक़ मौजूदा दौर से ज़्यादा था। इत्तेफाक से दो शिकारियों ने अपनी कमानें उठाईं। ये शिकारी अपने घर से निकले और जंगल की तरफ रवाना हुए ताकि किसी परिंद और चरिंद का शिकार करके अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। इनके पास चरिंदों को शिकार के लिए काफ़ी मकदार में तीर और परिंदों को पकड़ने के लिए जाल था। ये दोनों शिकारी चलते रहे और सरसब्ज़ो शादाब जंगल में पहुंच गए। ये जंगल बहुत ही घना और सरसब्ज़ो शादाब था। यहाँ पर हर किस्म के फूल, पौधे और दरख्त थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की आवाज़ों से सुनने वालों का दिल खुश होता था। इस खूबसूरत जगह पर पहुँचने के बाद पहला शिकारी कहने लगा, आओ पहले हम हाथ मुँह धो लें और कुछ देर आराम कर लें। हम तो वैसे भी एक अरसे से ऐसी खूबसूरत जगह की तलाश में थे। ये जगह शिकार के लिए भी अच्छी है और सैर के लिए भी। दूसरा शिकारी बहुत तजर्बेकार और समझदार था। इसकी तवज्जो हर वक्त अपने काम और तलाश में रहती। इसलिए दूसरा शिकारी पहले शिकारी से कहने लगा, अरे नहीं यार, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं पहले हमें वो काम करना चाहिए। आराम तो बाद में भी होता रहेगा। कल के दिन का किसी को क्या पता कि कल हमारी किस्मत में क्या होगा। इसलिए अब देर ना करो और उठो और ये जाल बिछाओ ताकि हम परिंदे पकड़ें और घर वापस जाएं। दोनों शिकारियों ने इस जगह पर जाल बिछा दिया और इसके चारों तरफ दाने बिखेर दिए और दोनों शिकारी दूर जाकर एक तरफ छुपकर बैठ गए ताकि बहुत से परिंदे दाना चुगने की लालच में आएं और इस जाल में फंस जाएं। दोनों शिकारी काफ़ी देर इस जगह पर बैठने के बाद थक गए और अब इन्हें नींद आने लगी। अचानक इन्होंने देखा कि इनके जाल के करीब एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा आ गया है और ये जाल के इर्द गिर्द बिखरे हुए दानों को चुगना चाहता है। ये देखते ही दोनों शिकारियों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई और अब ये दोनों खामोश होकर देख रहे थे कि ये परिंदा कब हमारे जाल में फंसेगा। जैसे ही इस बदकिस्मत परिंदे ने जाल के इर्द गिर्द बिखरे हुए दानों की तरफ देखा तो वह दानों को चुगने लगा। साथ ही पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींच ली और बेचारा परिंदा इस जाल में फंस गया। दोनों शिकारी बहुत ज़्यादा खुश हुए और भागते हुए इस जाल की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि ये परिंदा इस जाल में अपने पर फड़फड़ा रहा है। इन्होंने परिंदे को जाल से निकाला और पिंजरे में डाल दिया। जब इन दोनों ने सुख की सांस ली तो ये देखने लगे कि शाम होने को है और थोड़ी देर बाद सूरज भी डूबने वाला है। इन्होंने अपना सामान लपेटा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन पहले शिकारी की यही ख्वाहिश थी कि हम और थोड़ी देर इस जंगल में ठहरें ताकि हम इसी तरह का एक और ख़ूबसूरत परिंदा पकड़ें। और साथ ही अपने दोस्त से कहने लगा, अभी तो हमारी किस्मत जागी है और तुम साथ ही वापस जाने को तैयार हो। दूसरे शिकारी ने इसे जवाब दिया, हमारी किस्मत और रोज़ी यही है जो हमें मिल गई और वैसे भी अब शाम होने को है। किसी दूसरे परिंदे के आने का कोई इम्कान नहीं, बल्कि हमें इस बात का ख़तरा है कि इस जंगल से कोई दरिंदा निकल आए और परिंदा पकड़ने के बजाय हमारी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन पहले शिकारी को तो लालच ने घेर रखा था और वो यही कहने लगा, नहीं, यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं। जहाँ तक नज़र काम करती है सहरा ही सहरा और पहाड़ियाँ हैं। मैंने तो आज तक किसी शेर को हमारा रास्ता रोकते हुए नहीं देखा। दूसरे शिकारी ने इसे कहा, बहरहाल अपने नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो तुम अकेले यहाँ रुक जाओ। मैं तो हर हाल में वापस जाऊँगा और इस परिंदे को भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस परिंदे को फ़रोख्त करके आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूँगा। अब दूसरे शिकारी ने अपने साथी को बेनामो निशान इस जंगल में इसके हाल पर अकेला छोड़ दिया और वो खुद आगे चल पड़ा। जब वो थोड़ी दूर गया तो उसने घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनी जो शहर में दाखिल हो रहे थे। शिकारी एक तरफ खड़ा हो गया ताकि सवारों को रास्ता दे सके, लेकिन जैसे ही सवारों ने शिकारी की तरफ देखा तो वो भी रुक गए और थोड़ी ही देर बाद शिकारी ने देखा कि शहर का हाकिम उसके पास आ रहा है। हाकिम जैसे ही शिकारी के पास आया तो इसे पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और इसने हाकिम को जवाब दिया, जनाब मैं अभी शिकार से लौटा हूँ और अब अपने घर वापस जा रहा हूँ। फिर उसने हाकिम को वही खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। हाकिम ने जब इस परिंदे की तरफ देखा तो कहने लगा, हाँ, परिंदा तो वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसे फ़रोख्त करोगे ताकि मैं इसे अपने बाग की जीनत बना सकूं?
یہ وہاں گھومے پھرے گا اور اپنی میٹھی آواز سے میرا دل بہلائے گا۔ شکاری نے جواب دیا، جناب عالی آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن یہ پرندہ میں نے اپنے ساتھی کی مدد سے پکڑا ہے۔ اب اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے کچھ دن مہلت دیں تاکہ میرا ساتھی شکار سے واپس لوٹ آئے، پھر ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یقیناً یہ بات میرے ساتھی کو بھی پسند آئے گی کہ یہ خوبصورت پرندہ آپ کے باغ میں رہے اور دوسرے پرندوں کے ساتھ یہ پرندہ بھی آپ کے باغ کی رونق بڑھائے۔ حاکم نے شکاری کی بات سن کر اسے جواب دیا، ہاں ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چند دن انتظار کر لوں گا اور جب تمہارا ساتھی واپس آئے تو تم دونوں میرے پاس محل میں آ جانا، میں اچھی خاصی رقم سے یہ پرندہ خرید لوں گا۔ حاکم نے اتنا کہا اور وہ اپنے سواروں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ شکاری دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور حیران بھی کہ یہ حاکم ہم سے اچھی خاصی رقم دے کر یہ پرندہ خریدے گا۔ یہ شکاری اب اس انتظار میں تھا کہ جلد از جلد میرا ساتھی شکار سے لوٹ کر واپس آئے تاکہ ہم حاکم کے پاس جا کر اس پرندے کو اچھی خاصی رقم میں فروخت کر سکیں۔ اسی انتظار میں چند دن گزر گئے، لیکن پہلے شکاری کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اس شکاری کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی کو جا کے سارا ماجرا بتا سکے اور اپنے دوست کی غیر موجودگی میں یہ پرندہ فروخت کرنے کی اجازت لے سکے۔ جب وہ اپنے ساتھی کے گھر گیا تو جا کر اس نے دروازے پر دستک دی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دوست بری طرح زخمی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس کے سر، بازو اور چہرے پر مرہم لگا ہے اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ دوسرے شکاری نے اپنے ساتھی سے سارا ماجرا پوچھا تو یہ کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد میں غروب آفتاب تک اسی جنگل میں بیٹھا رہا اور جب اندھیرا چھا گیا تو مجھے اکیلے پن سے خوف آنے لگا، اس لیے میں نے اپنا سامان لپیٹا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ لیکن معلوم نہیں مجھے کہیں سے ایک خونخوار چیتے کا خوفناک چہرہ دکھائی دیا۔ بھوکا چیتا میرے اور میرے گھوڑے کی طرف آگے بڑھا، لیکن میں نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ لیکن چیتا تو ہمیں کھانے پر تلا تھا، اس لیے اس نے گھوڑے کی گردن کو اپنے پنجوں اور اپنے خوفناک جبڑے میں دبا لیا۔ میں بہت خوف زدہ تھا، اس لیے مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ میں خنجر سے چیتے کا کام تمام کر دوں اور گھوڑے کو بچا لوں۔ میں نے بدحواسی میں گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور یہاں سے بھاگ نکلا اور بیچارے گھوڑے کو صحرا میں چیتے کے حوالے کر دیا۔ دوسرے شکاری نے سرد آہ بھری تو جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، میرے دوست افسوس، تم نے میری باتوں پر عمل نہ کیا، تم اس وقت میرے ساتھ نہ آئے اور اپنی مرضی کا کام کیا، لیکن اب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم تمہاری جان بچ گئی اور تم خیریت سے گھر بھی پہنچ گئے ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے راستے میں شہر کا حاکم ملا تھا، وہ یہ پرندہ خریدنا چاہتا ہے۔ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ اس کے پاس جا کر ہم اس پرندے کو فروخت کریں۔ پہلے شکاری کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا پرندہ اتنا قیمتی ہوگا اور ہمارا پرندہ حاکم کو پسند آئے گا، اور یہ کہنے لگا، کیا واقعی حاکم ہمیں اس پرندے کی اچھی خاصی رقم دے گا؟ دوسرا شکاری اسے کہنے لگا، وہ ہمیں جو بھی دے گا یہ غنیمت ہے، ورنہ وہ کچھ دیے بغیر بھی یہ پرندہ ہم سے لے سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد یہ دونوں دوست اچھی خاصی رقم کی امید میں خوش تھے۔ انہوں نے پرندے کا پنجرا اٹھایا اور حاکم کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اس خوبصورت پرندے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، میں اس پرندے کا تمہیں 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا شکاری 1000 دینار کا نام سنتے ہی خوش ہوا اور حاکم سے کہنے لگا، جناب عالی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اب یہ پرندہ آپ کا مال ہے۔ لیکن پہلے شکاری نے اس بات پر اعتراض کیا اور بولا، نہیں جناب عالی، میرا دوست پرندوں کی خرید و فروخت سے ناواقف ہے، اس لیے آپ مجھے یہ پرندہ واپس دے دیں تاکہ میں مقامی تاجروں سے اس کی قیمت کا تعین کرا سکوں، پھر اس کے بعد میں اسے آپ کو ہی فروخت کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ میرے زخموں کی طرف دیکھ لیں، میں پرندے کے شکار کے لیے قریب تھا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حاکم کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، تم اس پرندے کو لے جاؤ اور اس کی قیمت کا تعین کرا لو، پھر جو مناسب صورت ہوگی میں اسے خرید لوں گا۔ اس کے بعد دونوں شکاری محل سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسرا شکاری اپنے ساتھی کے رویے سے بے حد ناخوش تھا اور اسے کہنے لگا، آخر یہ کیا کام ہے جو تم نے کر دیا؟ بھلا اس شہر میں کون شخص ہے جو ہمیں اس پرندے کے عوض 1000 دینار دے گا؟ پہلے شکاری نے کہا،
اس پرندے کی قیمت ان باتوں سے زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم چند پرندہ فروش دکانداروں کے پاس جائیں اور اس پرندے کی قیمت کا اندازہ کریں۔ اگر انہوں نے اسے خریدنا چاہا تو ہم انہیں 1000 دینار سے زیادہ دام لے کر اسے فروخت کر دیں گے۔ اگر انہوں نے یہی قیمت لگائی تو تمہاری باتیں درست ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ نایاب پرندہ ہو، پھر تمہاری سادہ لوہی بیکار ثابت ہوگی، اس لیے ہمیں اپنے بخت اور اقبال کو ٹھوکریں نہیں مارنی چاہیے۔ دونوں شکاری اس بحث کے بعد چند پرندہ فروش دکانداروں کے پاس گئے تاکہ اس کی قیمت کا تعین کرائیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے 2-3 تجربے کار دکانداروں کے پاس گئے، جنہوں نے پرندے کو دیکھ کر کہا، اس پرندے کی قیمت تو 50 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی دوسرا شکاری اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اب تم نے دیکھ لیا میرے دوست کہ حاکم ہمیں اس پرندے کی اصل قیمت سے زیادہ دے رہا ہے، اس لیے آؤ اور لالچ سے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ پہلا شکاری کہنے لگا، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، کیا اب یہ پرندہ ہم حاکم کو مفت میں دے دیں؟ اب گھر جا کر آرام کرتے ہیں، کل ہم حاکم کے پاس جائیں گے، اسے جا کر صاف صاف کہیں گے کہ اس پرندے کے عوض وہ ہمیں 2000 دینار دے دیں۔ اگر حاکم نے اس کی قیمت تسلیم نہ کی تو پھر تمہاری ساری باتیں سچ ہوں گی، پھر جو تم کہو گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ لالچی شکاری نے ان باتوں سے اپنے ساتھی کو بھی راضی کر لیا کہ کل جا کر حاکم کو اس پرندے کی قیمت 2000 دینار بتائیں گے، جسے دوسرے شکاری نے بھی مجبوراً قبول کر لیا، اور کل دونوں شکاری حاکم کے محل میں پہنچ گئے۔ حاکم نے جیسے ہی پرندے کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، وہ اسے پنجرے سے باہر نکال کر پیار کرنے لگا، اور پھر حاکم کہنے لگا، یہ پرندہ مجھے بہت پسند آیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم نے اس پرندے کی قیمت بازار سے لگوائی ہوگی، میں نے جو قیمت تمہیں بتائی تھی اس سے کم قیمت لگی ہے یا زیادہ؟ پہلا شکاری کہنے لگا، جناب حاکم، جیسا ہم نے طے کیا تھا یہ پرندہ آپ کا مال ہے، لیکن بازار کے دکانداروں نے اس کی قیمت کا تعین 1000 دینار سے زیادہ کیا ہے، اب آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حاکم نے دوبارہ اپنا ہاتھ پرندے پر پھیرا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میں پہلی قیمت سے 1000 دینار اور بڑھا دیتا ہوں، اور میرے خیال سے اس پرندے کی قیمت 2000 دینار مناسب اور کافی ہے۔